دوستوں میں ہوں محمد مخدوم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ نیوز۔ دوستوں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس رمضان کے مہینے میں حیدرآباد شہر حیدرآباد میں افطار پارٹی زوروں شوروں پر ہوتی ہے، تو اسی کو لے کر سید شاہ حسینی صاحب نے ایک ویڈیو بنا کر کے اپنی بات رکھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس مہینے میں جس طریقے سے رمضان کی افطار پارٹی دی جاتی ہے اور جس طریقے سے پیسے اس میں خرچ کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے کافی لمبی بات کہی ہے اور اس طریقے سے پیسے ویسٹ نہ کریں یہ کہا ہے۔ اور بھی جس طریقے سے سیاسی طور پر افطار پارٹیوں کا جو ایک ٹرینڈ چلتا ہے اپنے پاس، اس کے اوپر بھی سید شاہ حسینی صاحب نے بات کی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دینا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں کوئی آڈیو ویڈیو نہیں بناؤں گا اور خالص عبادت کروں گا بول کے سوچ لیا تھا، لیکن کیا کروں، مفتیان اکرام، علماء، مشائخین ہمیشہ کی طرح بہت بزی ہے، اور ادھر شہر میں شریعت کے نام پر سیاسی کھلواڑ پھر سے شروع ہو گیا، اس لیے مجھے آنا پڑا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ شریعت کو سب سے زیادہ نقصان حیدرآباد میں سیاستدانوں سے ہو رہا، اس لیے ہماری شریعت کے اصولوں کو سیاست سے بچانے ہمیں یہ سب بولنا پڑا۔ اب کمنٹس میں آ کے یہ ماتم مت کرو کہ میں تنقید کر رہا ہوں۔ اگر آپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی شریعت پر سیاسی حملہ ہو رہا اور آپ میں دم ہے، تو میری طرح آپ کو بھی ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیے، اور ہمارے دیش کا کانسٹیٹیوشن بھی اجازت دیا کہ آپ بولو، بتاؤ، سمجھاؤ، اور جو غلط ہو رہا اسے اپنے دائرے میں رہ کر روکو۔ تو میں ہمارے مذہب کے لیے بول رہا ہوں، ہماری شریعت کے لیے بول رہا ہوں کہ سیاستدان اپنی برانڈنگ کے لیے ہر قدم پہ ہمارے دین اسلام اور شریعت کا ایسا غلط استعمال کر رہے ہیں کہ آج کی نوجوان پیڑھی کے آگے شریعت کے معنی ہی بدل جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بولنا پڑا۔ جس طرح سے سیاسی کمائی کرنے والے لوگ نکاح کو امیری کی نمائش بنا دیے، ایک سیدھی سادی سنت کو تماشا اور مشکل بنا دیے، اسی طرح اب یہ بھی بولنا پڑے گا کہ افطار آسان کرو۔ چند سالوں سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ روزے افطار کو کس طرح سے سیاسی ریاکاری، تماشا اور نمائش بنا کر رکھ دیا گیا۔ آخر افطار ہے کیا؟ کیا کسی سیاسی جماعت کا یا پھر کسی سیاستدان کی سنت ہے افطار؟ کیا ہے آخر؟ دراصل افطار دین اسلام کے فرض روزوں سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارے دین اسلام میں افطار کروانا ایک نہایت ہی فضیلت والا اور ثواب کا کام ہے، لیکن شریعت نے اس کے لیے کچھ اصول اور مقاصد طے کیے ہیں۔ افطار کی دعوت کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جو غریب ہے اور جس کے پاس بہتر کھانے کے لیے انتظام نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے دور ہے یا پھر ہمارے شہر میں مسافر ہے، ایسے لوگ زیادہ حقدار ہے۔ افطار کروانے کا اصل مقصد اللہ کی رضا اور مخلوق کی خدمت ہے، لیکن دیکھیے آپ لوگ شہر میں کیا کیا ہو رہا۔ ہر طرف سیاسی لوگ شریعت کے اصولوں کے کیسے دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ صرف 15 منٹ کے افطار کے لیے لاکھوں روپے کی سجاوٹ، جھومراں، لائٹنگ اور ڈیکوریشن کیا جا رہا، صرف اور صرف 15 منٹ کے لیے۔ ہماری شریعت میں اسراف ایک ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اپنے سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے یہ ناپسندیدہ عمل افطار کے نام پہ کیا جا رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے، قرآن شریف میں موجود ہے کہ فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہے۔ سورہ الاسراء میں فرمان ہے کہ فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو شہر میں جو سیاسی افطار پارٹیز شروع ہوئے ہیں، اس میں دیکھیے آپ، کھانے کے لیے تو وہی افطار ہے جو ہر گلی کی بنڈی پہ بے حساب ملتا، لیکن اس کے پیچھے سوب شیطانیت کا کھلواڑ چل رہا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کسی بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا،
اور کہاں خرچ کیا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ افطار پارٹی میں جھومراں لگایا، لائٹاں لگایا، سڑکوں کو سجا کے قالین بچھایا، پردے بنا، اسٹیج بنایا، پنڈال بنایا، پھولا لگایا، بڑے بڑے گلدستے رکھا، ویڈیو لینے ڈرونز لگایا، ڈسکو لائٹنگ لگایا، اور صرف 10 منٹ کے واسطے لاکھوں روپیہ خرچہ کر دیا۔ کیا یہ جواب دیں گے؟ کہاں سے کمائے، کہاں سے لا کے خرچہ کرے، وہ بے شک آپ کا ذاتی معاملہ ہے، آپ کو پرسنلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جواب دے لینا ہے، لیکن یہ کھلے عام افطار کی عظمت گھٹا کر شریعت کے اصول کے ساتھ کھلواڑ جو کیا جا رہا، جو عمل شریعت میں ناپسندیدہ ہے، وہ اپنے سیاسی آخاؤں کو خوش کرنے ہماری شریعت کے نام پر کر کے بتایا جا رہا۔ اور تعجب اس بات کا ہے کہ جو سیاستدان بڑے بڑے تقریراں کرتے، اللہ رسول دین اسلام کی بات کرتے، اہل بیت اطہار حسنین کریمین کی بات کرتے، وہ لوگ ایسے ناپسندیدہ شیطانیت والے عمل میں شامل ہو کے اپنے آپ پہ فخر محسوس کر رہی۔ جو ورکرز یہ غلطیاں کر رہی ان کو سمجھا رہے تک نہیں، اور الٹا اپنی واہواہی کے لیے ان کو انکریج کر رہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور مخلوق کی خدمت صرف 10 منٹ کے لیے لاکھوں روپے کی سجاوٹ، جھومروں اور لائٹنگ اور پھولوں ڈیکوریشن سے تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ صاف ہے کہ یہ سب اللہ رسول کے لیے نہیں بلکہ اپنے سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہماری شریعت اور افطار کا غلط استعمال کیا جا رہا۔ صرف اپنی طاقت، اپنا سیاست میں کمایا ہوا پیسہ، اپنا رسوخ، اپنی جھوٹی شان اور اپنی سیاسی امیری کی نمائش کی جاری، کمپٹیشن چل رہا۔ وہ ایریا کے لیڈر اتنے لاکھ روپے کا کرے، اب میں اس سے زیادہ زبردست کر کے بتاتا ہوں، لاکھوں کا ڈیکوریشن کر کے بتاتا ہوں، تماشا بنا کے رکھ دیے افطار کا۔ دین اسلام میں افطار کی دعوت کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ اس میں امیر اور غریب کے درمیان کوئی فرق نہ کیا جائے۔ لیکن آپ لوگ دیکھیے، افطار کے دعوتوں میں سیاسی لیڈرز کو پھولا پہنا رہی، ان کو افطار کا دولہا بنا رہی۔ کیوں بھائی؟ کیا تقریب ہے آخر؟ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ وہاں پر؟ کیا ہو رہا؟ کس بات کے پھولا پہنا رہی؟ روزہ افطار کیا کسی خاص سیاسی قائدین کی سنت ہے سمجھ رہی، جو افطار سامنے رکھ کے ان کو پھولا پہنا کے افطار کا دولہا بنا رہی؟ دیکھیے، کسی کو پھول پہنانے سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ذرا دیکھیے تقریب کیا ہے، ماحول کیا ہے، کیا سیاسی قائدین کی روزے رکھائی ہے؟ آخر قصہ کیا ہے؟ ارے اتنی عقیدت سے، اتنی محبت سے کبھی اپنے والد صاحب کو پھول نہیں پہنائے؟ آؤ بابا، میں آپ کو پھول پہناتا ہوں، آپ کی وجہ سے میں دنیا میں آیا، اللہ رسول کے بعد میرے لیے جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہی ہے، اللہ رسول کے بعد آپ کا مقام، آپ کا درجہ، آپ کا وقار، آپ کی عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، آپ جنت کا دروازہ ہے، آپ کی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی، آپ میرا سایہ ہے، آپ ہی میرے قائد، آپ ہی میرے رہبر، آپ ہی میرے رہنما ہے بابا، آپ کی انگلی پکڑ کے چلنا سکھا میں، ہر مشکل میں آپ ہی میری ڈھال بن کے رہے، آپ کا کھاندا میرے لیے مضبوط سہارا رہا ہمیشہ، میں اتنا بڑا جو ہو گیا وہ آپ کی چھپی ہوئی قربانیوں کا نتیجہ ہے بابا۔ آؤ بابا، میں آپ کی سر عام تعظیم کرتا ہوں، میں سر عام آپ سے محبت جتاتا ہوں، میں آپ کو پھول پہناتا ہوں۔ نہیں، یہ کبھی نہیں کریں گے، لیکن بڑے بڑے موٹے موٹے ہاراں لے کے سیاست دانوں کو پہنا رہی، ان کو ایک الگ ہی درجہ دے رہی، ان کو افطار کا دولہا بنا رہی۔ شریعت کا اصول ہے کہ افطار کروانے میں سادگی اور اخلاص لازم ہے۔ ہر روزے دار ایک جیسا ہے، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں۔ مساجد میں جا کر سبق سیکھو، چھوٹے بڑے غریب امیر سب وہاں پر کیسا ایک ساتھ بیٹھ کے افطار کرتے، اور یہاں پر دیکھو سب کو افطار میں بلا کے، سیاست دانوں کو عزت دے کے، سیاست دانوں کے پیچھے پھر کے، سیاست دانوں کو چڑھا کے پھولا پہنا کے سب روزے داروں کی توہین کرتے، ان کو نیچا دکھاتے، دعوت میں آئے روزے داروں کو محسوس کراتے کہ تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے، تمہارا کوئی وجود نہیں ہے، تمہارا کوئی وقار نہیں ہے، جو بھی ہے یہ سیاست دان ہے، ہم جس کو پھولا پہنا رہے ہیں تم ان کے طفیل میں آ کر افطار کر رہے ہیں۔ یہ احساس دلاتے روزے داروں کو۔ افطار کی دعوت اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ سیاسی قائدین کی رضا کے لیے۔ افطار کی دعوتوں میں سیاست دانوں کو پھول پہنانا، ریاکاری کرنا، اسراف کرنا، ڈیکوریشن، ویڈیو شوٹنگ یا شخصیت پرستی کو شامل کرنا، یہ سنت کے نام پر نمائش اور تماشا ہے۔
شریعت کا کھلے عام کھلواڑ اور افطار کی عظمت گھٹانے کا کام ہے۔ اگر افطار کی دعوت میں کوئی لیڈر آئے، کوئی سیاستدان آئے، تو عام مسلمان کی حیثیت سے آئے، نہ کہ انہیں کوئی ایسی زیادہ اہمیت دی جائے جو دین اسلام کے اصولوں سے ٹکرائے۔ کسی انسان کی اتنی زیادہ تعظیم کرنا کہ وہ عبادت کے مقصد اور شریعت کے اصولوں پر غالب آ جائے تو یہ ناپسندیدہ عمل اور شیطانی فتنہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ شریعت کی روح کا نقصان ہے۔ افطار کے دسترخوان پر سب برابر ہونا چاہیے۔ کسی ایک شخص کو غریبوں اور محتاجوں پر فضیلت دینا افطار کی روح کے خلاف ہے، افطار کے مقصد کے خلاف ہے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین دعوت وہ ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ شریعت کے معاملے میں کسی سیاستدان کو پھول پہنانا شخصیت پرستی ہے۔ سیاسی لیڈر کو اگر عزت دینا ہے یا انہیں اہمیت دینا ہے تو اپنی کوئی ذاتی تقریب کر لیجئے، ان کو اپنی دعوت میں بلائیے، ان کو پھولوں میں ڈبا دو، پھولاں بھر دو ان کے اوپر، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن شریعت کے معاملات اور افطار پر سیاسی لیڈرز کو دولہا بنانا دین اسلام و شریعت کے اصولوں سے کھلواڑ ہے۔ جہاں پر دین اسلام کے احکامات سے زیادہ سیاسی لیڈرز کی خوشنودی اہم ہو جائے تو وہ شریعت میں سخت منع ہے۔ افطار جیسی مقدس مجلس کو سیاسی برانڈنگ کا ذریعہ بنانا شریعت میں فتنہ پیدا کرنے کے برابر ہے، جو عبادت کے سکون اور افطار کی روح کے مقصد کو ختم کر دیتا ہے۔ سیاسی لیڈرز کو دینی فضیلت دینا افطار کے ادب کو پامال کرتا ہے۔ افطار کو سیاسی نمائش بنانا دنیاوی لالچ کی علامت ہے۔ تو برائے مہربانی افطار کو شریعت کے اصول کے حساب سے سیدھا سادھا رکھیں، کوئی ڈیکوریشن اور صرفہ نہ کریں۔ افطار کی دعوت میں سوب کے لیے مساویت ہو، کوئی اپنے آپ کو امیر اور دوسروں کو غریب جتانے کی کوشش نہ کریں۔ افطار کی دعوت میں کسی ایک کو سب مسلمانوں سے زیادہ اہمیت دے کر دولہا نہ بنائیں۔ اور سیاسی قائدین سے بھی گزارش ہے کہ اسراف، دکھاوے، تماشے اور شخصیت پرستی والے افطار پارٹیز کا بائیکاٹ کیجیے، اور ایسے دعوت دینے والوں کو سمجھائیے کہ افطار کا اصل مقصد کیا ہے۔ سمجھائیے ایسے لوگوں کو کہ اصل شریعت کیا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ دوستوں، آپ نے دیکھا کیا کہنا تھا سید شاہ حسینی صاحب کا اس بارے میں، افطار پارٹیوں کے بارے میں۔ اس سلسلے میں آپ سب کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور ہمارے چینل اسٹریٹ نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔